مودت وہ نظر آنا چاہیے. اس سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ خالق و مالک ہے، یکتا ہے، وہ پروردگار تھا، ہے اور رہے گا. حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، ہیں اور رہیں گے. آپ کی نبوت کا ڈنکا بجتا تھا، بجتا ہے اور ہمیشہ ہی بجتا رہے گا. یہ لہٰذا پورے خشوع کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں. اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اہل سنت کے امام، جنہیں دنیا امام احمد رضا کے نام سے جانتی. میرے ساتھیوں، حقیقت بات ہے، اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے یا کوئی یہ حد سے زیادہ تعریف نہیں کر رہا. اگر ایک ایسی ہمہ گیر شخصیت جس کی تعریف کے لیے انسان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ موجود نہیں رہتا، اور جن کا نام نامی اس میں گرامی جب لیا جائے تو دل اور دماغ اور روح از روح ادب کے جھک جاتے ہیں، اور انسان پر عجیب وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس شخصیت کا نام امام احمد رضا. اب آپ نے بڑے بڑے واقعات سنے ہوں گے، بڑی بڑی لوگوں سے حضور سیدی امام اہل سنت، امام عشق و محبت و غیرت و حمیت، مجدد دین و ملت، اشہا امام احمد رضا کی سوانح حیات کے حوالے سے، آپ کے جو زبردست کارنامے ہیں ان کے حوالے سے، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں کہ میرا خیال ہے شاذ الناظر شاید ہی کسی بندے نے وہ سنا ہوگا. ہم لوگ بڑی عجیب قوم ہیں، ہماری محبت بڑی ادھوری ہوتی ہے. محبت کے تقاضے یہ نہیں ہوتے کہ انسان کہے کہ میں رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور حقیقت یہ ہو کہ رسول اللہ کی کسی ایک سنت پر بھی عمل پیرا نہ ہو. عشق کے دعوے بہت لمبے لمبے کرے، نعرے ہاتھ اٹھا اٹھا کر لگائے، اور یہ پتہ نہ ہو کہ رسول اللہ کا حسب اور نسب کیا ہے. ہمارے میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور تاریخ شہادت کیا ہے. 1856 کو امام اہل سنت پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش سے 170 برس پہلے کا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، یعنی یہ غالباً 1680 کی دہائی ہے. ایک بہت مشہور و معروف تصنیف ہے جس کا نام ہے شہنشاہ کاٹھیا وار. اس میں شہنشاہ کاٹھیا وار حضرت شیخ صالح شیرازی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعات درج ہیں. ان کی حیات طیبہ پر وہ کتاب لکھی ہوئی ہے. ہندوستان کا جو گجرات ہے نا جی، وہاں پر ایک علاقہ راجکوٹ، وہاں سے 125 کلومیٹر کی مسافت پر ایک آستانہ ہے جسے دنیا آستانہ عالیہ کلاریہ شریف کے نام سے جانتی.
125 کلومیٹر دور راجکوٹ سے، اور وہاں پر ایک بہت عظیم بزرگ اللہ کے ولی عالم ربانی سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ شیخ صالح شیرازی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ بھی ہے، اور ان کا بنایا ہوا دارالعلوم آج بھی قائم ہے۔ لوگ اسے خانقاہ شیرازیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضور سید اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 170 برس پہلے کی بات ہے۔ پرانے جو اللہ کے ولی ہوتے تھے نا جی، ان کا ظاہر بھی رسول اللہ کی غلامی میں جھکا ہوا ہوتا تھا، اور ان کا باطن بھی رسول اللہ کی غلامی میں جھکا ہوا ہوتا تھا۔ وہ صرف ظاہری طور پر 6-7 رنگوں کی پگڑیاں ڈال کر، چہرے پر بڑی لمبی سی داڑھی رکھ کر، اپنے ساتھ 6 مریدوں کا حلقہ لے کر نعرے لگانے والے مجنون نہیں تھے۔ وہ قرآن کے بھی حافظ تھے، احادیث کے بھی حافظ تھے، اور فقہ کے بھی عبور رکھتے تھے۔ عالم بھی تھے اور عامل بھی تھے اللہ کے فضل سے۔ آج کل تو اللہ ماشاءاللہ پیر ایسے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ مسرت میں ملی ہے وراثت ارشاد نے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ پیر صاحب بڑے عظیم علم و حکمت کا چراغ ہوتے ہیں، لیکن اگلے آئندہ آنے والی جو اولاد ہے وہ چھٹا کلمہ نہیں جانتی، لیکن لوگ ان کی اندھا دھند عقیدت میں جھکے ہوئے مرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ بات مقصود یہ ہے کہ شیخ صالح شیرازی حضور اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 170 سال پہلے اپنی خانقاہ میں جلوہ گر رہے ہیں، بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ بخاری شریف کے درس دینے کے دوران رسول اکرم نبی محتشم رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی علم غیب کے بارے میں احادیث آ جاتی ہیں۔ یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا علم غیب عطائی ہے اور اللہ کا ذاتی ہے، اور میرے مصطفیٰ اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ یہ تو بعض لوگوں نے پروپیگنڈا بعد میں کیا تھا نا جی، معاذ اللہ نبی تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتا، نبی تو ایک شہر سے دوسرے شہر کا علم نہیں جانتا۔ یہ بعد کے پروپیگنڈے ہیں، شروع میں کبھی اس نظریے میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں رہا۔ جب علم غیب کی حدیث سیدنا شیخ صالح شیرازی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، اور طلباء کرام ان کے سامنے حاضر مجلس تھے، حاضر درس تھے، سید صاحب جب علم غیب کی حدیث پڑھانے لگے تو طلباء کہتے ہیں کہ حضرت اچانک جس طرح بندہ غش کھا کر گر نہیں جاتا میز پہ پٹی پہ، حضرت کو طالب علموں نے سمجھا چکر آیا ہے یا طبیعت خراب ہوئی ہے، حضرت غش سا کھا کر گر گئے، بیٹھے ہوئے تھے تو جس ریل کے آگے اللہ و رسول عالم کے جس پہ گر گئے سر رکھا اور استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد طالب علموں نے دیکھا کہ حضرت پریشانی کے عالم میں سر نیچے رکھے ہوئے تھے، اب چہرے پر بڑی سیٹسفیکشن ہے، اطمینان ہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ طالب علم بڑے حیران ہوئے، انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا استاد جی معاملہ کیا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ استغفر اللہ لا حول ولا پڑھتے ہوئے نیچے تشریف لے گئے تھے، سر مبارک نیچے تھا، آپ دوبارہ اٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، سبحان اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، لگتا ہے طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پہلے بھی ڈال دیتا ہے اور بعد میں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو شیخ صالح شیرازی قادری رحمت اللہ علیہ طالب علموں کو کہتے ہیں کہ جب میں نیچے گیا تھا چہرے پر حزن و ملال تھا،
طبیعت میں بے تابی اور بے چینی اور اضطراب تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علم غیب کی حدیث پڑھا رہا تھا نا تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قلب پر ایک الہام طاری ہوا. وہ کیا الہام طاری ہوا کہ اے سالے اب تو اپنے پیارے حبیب کا علم غیب بتا رہا ہے نا, برے صغیر میں ہی کچھ ایسے بدبخت اٹھیں گے جو رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کریں گے. اللہ اکبر. کہنے لگے جب یہ خبر میرے قلب تک پہنچی, الہام طاری ہوا تو میں پریشان ہو گیا. روح و قلب پر عجیب سی کیفیت طاری ہوگی, اضطراب پیدا ہو گیا. اسی حالت میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قلب پر ایک اور الہام طاری ہوا اور بتایا گیا کہ جب رسول اللہ کی عزت و ناموس پر لوگ حملہ کر رہے ہوں گے اور لبادہ بھی مسلمانوں والا اڑا ہوگا, اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں, لیکن رسول اللہ کی عزت پر حملے کریں گے اور رسول اکرم کی شان گھٹائیں گے بڑھانے کی بجائے, اور غیر کا آلہ کار بنیں گے, ان کا ایجنڈا بنیں گے. تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کے لیے ایک مرد کلندر پیدا کرے گا. جو قوم رسول اکرم کی علم غیب کا منکر ٹھہرے گی وہ انہیں بتائے گا کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں اور اللہ کے فضل سے جانتے ہیں اور علم غیب رکھتے ہیں. فرماتے ہیں جب میں نے یہ الہام میرے قلب پر طاری ہوا تو میں الحمدللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ کا نعرہ مستانہ لگا کر بیٹھ گیا. اب طالب علم سامنے بیٹھے, یہ حضور سید اعلیٰ حضرت کی ولادت ظاہریہ سے 170 برس پہلے کی بات بتا رہا ہوں. آج لوگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا کا نام لے کر تکلیف کا اظہار کرتے ہیں. ارے امام احمد رضا وہ امام ہیں کہ جن کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی. 170 برس پہلے ایک عالم ربانی, اللہ کا ولی, جس شخصیت کی موجودگی کا اظہار بتا رہا ہے اور جس کے آنے کی بشارت مسلمانوں کو اس کی نوید سنا رہا ہے, اس امام کا نام امام احمد رضا ہے. اچھا, جب یہ قلب کا اظہار کیا, قلبی کیفیت کا, تو طالب علموں کو حضرت نے فرمایا, یہ کتاب میں درج ہے باتیں, حضرت نے فرمایا میں تمہیں اس شخص کا نام بھی بتا دوں. آج لوگ رسول اللہ کے علم غیب پر تانا زنی کرتے ہیں. ارے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں دن رات گزارتا ہے, اللہ اس کے اوپر سے اپنے راز اٹھا لیتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. دنیا آسمانوں زمینوں پر جو کوئی بھی راز ہے جو عام انسان کو نظر نہیں آتا, اگر اللہ کی یاد میں انسان دن رات گزارتا ہے, یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے لیے پوری کائنات مسخر کر دیتا ہے, تو رسول اللہ کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ طالب علم نے کہا حضور بتا دیں. فرمایا وہ شخصیت, وہ مرد کلندر, وہ عالم دین, وہ اللہ کا ولی, وہ رسول اللہ کا غلام, جب بر صغیر پاک و ہند میں رسول اللہ کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہوگا, لوگ مسلمان بن کر رسول اللہ کی عظمت اور عفت کا اقرار کرنے کی بجائے کالی کملی والے آقا کی شان کم کر رہے ہوں گے, ایک مرد کلندر پیدا ہوگا جو پھر سے مسلمانوں کو عشق و وفا, محبت و غیرت, مستی اور رعنائی کے دروازے سے گزارے گا. اس شخصیت کا نام امام احمد رضا ہوگا. یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 170 برس پہلے. تو پتہ کیا چلا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت کون ہے, ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ تم جو مرضی سمجھو, اعلیٰ حضرت اللہ کے فضل سے اس مرد کلندر کا نام ہے. آج وفا اور محبت کی باتیں تو بہت کرنے والے ہیں نا, لیکن جب کسی بندے کو تھوڑی سی عزت مل جائے نا جی, تو وہ اپنی حیثیت بھلا بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے میرے جیسا 30 مار کہیں کوئی نہیں, میرے جیسا کیوں؟ کیونکہ لوگ میرے سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا پروٹوکول اور ہونا چاہیے. 2 لفظ دین کے سیکھ کے کہتا ہے کہ میرے جیسا دانشوری قوم کو کوئی نہیں ملنا, اس لیے میری جوتیاں اٹھاؤ, دھو کے پیو. کسی کی تمیز ہی نہیں کہ بڑا ہے چھوٹا ہے,
کوئی سید زادہ ہے، کوئی قابل احترام ہے، کسی کا حسب نسب ہے، اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جس کو پالکی میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ جائے اور وہ پکار اٹھے، حالانکہ عروج پر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی زندگی میں ظاہری زمانے میں، اور وہ عظیم شخصیت جو بیک وقت بریلی کے مدرسے میں بیٹھے حدیث پڑھا رہی ہے اور اسی وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں مدینہ شریف بھی حاضر ہے، کتنی عظیم شخصیت۔ بریلی کے تاجدار قبلہ پیر صاحب نے حضور سید اعلیٰ حضرت کے بارے میں اشعار لکھے، منقبت لکھے، قلم توڑ کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں فخر ملت لائی کے صد احترام احمد رضا، محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا۔ اور اگلا شعر دیکھیں کیا خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا۔ ہاں جی، بچے کا نام احمد رضا رکھو، پھر دیکھنا رسول اللہ کا کیسا عاشق ٹھہرتا ہے۔ نام کی تاثیر بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اور پھر کیا خوبصورت حاضری ہے، فرماتے ہیں چھا گیا تیرا سلام رحمت ہر طرف، چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف، تیری روح پاک پہ لاکھوں سلام احمد رضا۔ اور پھر حضرت حضور اعلیٰ حضرت کی اولاد کے بارے میں لکھتے ہیں کوئی حجت، یہ حجت الاسلام کے بارے میں عرض کر رہے ہیں، اور پھر حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں حاضری ہے، پھر حضور تاج الشریعہ کے بارے میں حاضری ہے، حضور اعلیٰ حضرت کی آل کے بارے میں فرماتے ہیں کوئی حجت، مفتی اعظم، مفسر اور تاج، کتنی تابندہ ہے عطرت ہے امام احمد رضا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کا لوٹ آتا ہے دور میں جب نعت کا لاتے ہیں جام احمد رضا۔ اور آج کئی لوگ نا جی کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے حوالے سے اہل بیت اطہار کے بارے سے قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی خلافت برحق ہے، اہل بیت سے محبت نہ کرو، کئی کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرو، خلفائے راشدین کی بات نہ کرو۔ لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم سب کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ حضور سید اعلیٰ